بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیا ٹی وی آئی کے پروگرام 30 منٹ کے ساتھ آپ کا میزبان مقبول الہی حاضر ہے اور آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ لیا ٹی وی آئی آپ کے لیے لاتا ہے روزانہ اچھے پروگرام، تبصرے، تجزیے اور انٹرویو۔ آج جس مہمان شخصیت کو پروگرام 30 منٹ میں دعوت دی گئی ہے، سیاسی کارکن ہے اور ان کی پروفائل میں بہت ساری باتیں اور مصروفیات شامل ہیں۔ زمانہ طالب علم نے عملی سیاست کا آغاز کیا، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن ضلع لیا کے صدر بنے، مسلم یوتھ کے صوبائی عہدیدار، مسلم لیگ میں شامل بنے، کاف لیگ کے نائب صدر پنجاب نامزد ہوئے۔ اس کے بعد آل پاکستان مسلم لیگ پنجاب کے صدر بھی رہے اور کسان لیگ پنجاب کی صدارت بھی آپ کے پاس رہی۔ ان دنوں استحکام پاکستان پارٹی ساؤتھ پنجاب کے کوآرڈینیٹر کے فرائض کی سر انجام دے رہے ہیں محمد فرخ چیمہ صاحب۔ آپ سیاسی کارکن ہیں اور سیاسی میدان میں آپ کی کیا خدمات سروسز رہی، ضلع لیا کے سیاسی حالات و واقعات پر آپ کی کیا نظر ہے، ان الفاظ میں سیاسی تجزیہ کرتے ہیں، یہ آج کے پروگرام کے موضوعات ہیں۔ مگر آج کے پروگرام میں اپنے مہمان کو خوش آمدید کہنے سے قبل ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا۔ فرخ صاحب، آپ کا اور ہمارا لگ بھگ ایک جیسا سفر ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بچپن کے دن کتنے اچھے تھے اور بیٹھے بٹھائے یاد آ گئے، کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں، مجھے اس قابل سمجھا اور اپنے پاس بلایا۔ بچپن تو پھر بچپن ہے جی، میں راستے میں بات کر رہا تھا کہ جو بچے ہوتے ہیں بڑے پرسکون ہیں، بغیر کسی ٹینشن کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مفادات کے، ان کا جو بچپن ہے وہ بہت اچھا ہے۔ ہمارا بھی اچھا تھا۔ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے، ترجیحات، مسائل، مشکلات بڑھتی جاتی ہیں، وہ سب کے ساتھ ہی ایسے ہیں، اب لوگ ایسے ہی ہیں۔ بچپن میں انسان ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، پائلٹ کے خواب دیکھتا ہے۔ آپ کے پیش نظر کیا تھا؟ میرے دو جو ہے نا جی، دو خواہش تھی میری۔ ایک میں وکیل بن جاؤں جی، بچپن سے ہی، ٹھیک ہے، اور دوسرا میں شو بزنس میں موسیقار بننے کا بڑا شوق ہے۔ ٹھیک ہے، تو نہ آپ وکیل بنے نہ موسیقار بنے، اور اور سیاست میں چلے گئے۔ جی، اور بس وہ جو تک کا جو سفر ہے 32-34 سال کا، تو سیاست اور موسیقی کا آپس میں تال میل تو کافی ہے۔ ہاں، تو پھر آپ نے اپنے شوق کی جو آبیاری ہے وہ پھر سیاست میں کس طرح کی؟ ٹائم ہی نہیں ملا، سیاست میں اتنا گھس گئے۔ آپ کے ساتھ ہی تھے، آپ کا ہمارا بڑا پرانا اہتمام کا رشتہ ہے، آج کا نہیں، کوئی 32-34 سال کا۔ ہم اپوزٹ تھے لیکن پیار محبت ویسے ہی تھا، پازیٹیو ہی رہے ہیں ہم ہمیشہ ہی۔ فرق کل کا طالب علم اور آج کا طالب علم، یا کل اور آج کے نوجوان کو آپ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ کیا فرق بہت فرق ہے، پیدا ہو گیا؟ بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ کس طرح لوگ زندہ ہیں آج کل اور کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ میں تو یہ کہوں گا پہلے لوگ کھاڑے میں زندہ ہوتے تھے، جی، اب وینٹیلیٹر پہ زندہ، یہ بات، کیونکہ جب ہم کھیلتے تھے تو ہمیں گراؤنڈ میں جگہ نہیں ملتی تھی کھیلنے کے لیے، جی، اب گراؤنڈ خالی ہو گئے۔ جب ان جسم جو ہے یہ فزیکلی فٹ نہیں ہوگا تو دماغ بھی فٹ نہیں ہوگا۔
آج لوگ بیٹھ گئے ہیں نیٹ پہ، نوجوان نسل جو ہے وہ، میں تو کہہ رہا ہوں جو ترقی جتنی ہوئی ہے اس میں بے ادبی جو ہے نا بہت زیادہ آ گئی ہے. نوجوان نسل کو یہ نہیں پتا کہ بڑوں سے ادب سے ملنا کیسے ہے. ہم تو جب بھی ملتے تھے اپنے بزرگوں کو گھٹنوں پہ ہاتھ لگا کے ملتے رہے ہیں. اب تو لوگ کہتے ہیں کرسی میں نوجوان بیٹھا، بزرگ کھڑا ہے، گاڑی میں بس میں کھڑا ہے، کھڑا رہے، کوئی نہیں مسئلہ. ابھی جو ادب جو جاتا رہا یہ تو ہماری آنے والی نسل ہے نا. ہمارے آنے میں تو ہم نے اپنی آنے والی نسل کو میراث میں کیا دیا؟ ہم نے نہیں دیا، ہم نے نہیں، میراث ہماری نہیں ہے جی. یہ سائنس ٹیکنالوجی کی میراث پیداوار ہے. یہ ترقی جو ہے نا مصنوعی ترقی، جی یہ اس کی پیداوار ہے. یہ جو نسل ہے نیٹ کی پیداوار ہے، یہ موبائل کی پیداوار ہے. یہ اس کی تربیت جو ہے نا جی موبائل نے انٹرنیٹ نے کی ہے، ماں باپ نے نہیں کی. یہ پھر قصور کس کا ہوا؟ قصور جن کا ہے جنہوں نے ہمیں سلو پوائزننگ دی مسلمانوں کو، پاکستان کو. قصور تو ان کا ہے، اور پھر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ترقی کی ہے. میں تو اسے ترقی کی بجائے تنزلی سمجھتا ہوں. یہ دیکھو نا، آپ جن کو قصوروار کہہ رہے ہیں وہ ان کے معاشروں میں تو ملاوٹ نہیں ہے، وہ تو چوری نہیں کرتے، وہ تو رشوت نہیں لیتے، وہ تو کمیشن اور کرپشن نہیں کرتے. ہم اچھائیاں لینے کی بجائے ہم نے برائیاں سمیٹ لی. سر گزارش ہی ہے، ایک بندہ کو پتہ ہے یہ نشہ ہے جی وہ پاگل ہے، خود کرے گا، وہ تو دوسروں کو کرائے گا. اور دوسرے پاگل ہے کہ وہ نشہ کر رہے ہیں. ہم پاگل ہیں. زہر سامنے پڑا ہے، ہمارے ہاتھ میں دے دیے اور ہم اس کو زہر کو پی رہے. ہم لالچی بھی ہے نا، منافق بھی ہیں. نجات کیسے پائیں گے؟ جب تک اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں ہوگا ہم نجات نہیں پا سکتے. اور اسلام جو ہے اس کے اندر اب ہمیں ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتا کہ حیدر علی ٹیپو سلطان کون تھے، اور شاہ رخ اور یہ جو ہے بالی ووڈ اور لالی ووڈ جو ہے اس کے ایک بچے سے پیدا ہوا جب بوڑھا ہوا ساری ہسٹری ہمارے بچوں کو پتا ہوتا. ہمارے ہیرو تھے، اور ان کے جو نیٹ والے ہیرو آ گئے ان کا اسٹینڈرڈ اور ہو گیا، ان کے سوچ بھی اور ہو گئی ہے، اور یہ میں تو کہوں گا یہ بے راہ روی کا شکار ہو. دراصل آپ کی تعارفی کلمات میں نے آپ کی پولیٹیکل ہسٹری کا ذکر کیا، اور 40 سال سے آپ اپنی سیاست میں بھی موجود ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور مختلف سیاسی شخصیات کے ساتھ کام کرنے کا آپ کو موقع ملا. اگر ہم لیہ کی بات کریں تو کس شخصیت کے دور کو اور کس شخصیت کو اور کس جماعت کو آپ ضلع لیہ کے لیے مفید اور مثالی قرار دیں گے؟ مگر صاحب ایک تو نا میں جتنے بھی ہیں بزرگ ہمارے سیاست جی میں ان کا ادب کرتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن ان کی پالیسیاں جو ہے نا کسی سیاستدان نے لیہ میں کوئی ایسا بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا جس سے لیہ کے نوجوانوں کو، لیہ کی خواتین کو، لیہ کے بچوں کو اچھا انوائرمنٹ ملتا، اور اس سے نوجوان جو ہے وہ بے روزگار ہوئے پھر رہے ہیں بیچارے، ڈگری لے کے پھر رہے ہیں. وہ بھی نہ ہوتا اگر کوئی اپرچونٹی ہوتی، کوئی مواقع اچھے ہوتے، یا کوئی انڈسٹری اچھی نہیں لگی، یہاں پہ کوئی میگا پروجیکٹ نہیں آیا. شخصیات کے حوالے سے جو بات ہے وہ سب قابل عزت ہے، لیکن پالیسیاں جو ہے نا وہ نہیں سمجھ. آپ بھی تو صوبائی سطح تک کے عہدیدار رہے، آپ کے پاس مختلف حکومتی عہدے بھی رہے، آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ میں تو سر تنظیمی معاملات میں رہا ہوں زیادہ. ایک دور آیا تھا 2002 سے 2007 تک پرویز الہی صاحب کا، اس میں مجھے میں الیکٹڈ تو کبھی بھی نہیں رہا، اس کو ایک ممبر ضلع کونسل میں بنا تھا. نوٹیفکیشنوں کے حساب سے میں چلتا رہا ہوں،
उन्होंने मुझे चेयरमैन बैतुल माल बना दिया, वजीर आला स्कीम थी परवेज इलाही साहब की, लैंड अलाटमेंट की, उसका चेयरमैन बना दिया, दीगर एक दो अहदे उन्होंने दे दिए। तो जहां तक आप भी समझते हैं, सारे समझते हैं, नोटिफिकेशन वाली सियासत और होती है, इलेक्टेबल की सियासत और होती है। जो इलेक्टेबल थे उस वक्त जो पावर में होते हैं वो हमें पसंद ही नहीं करते। हमारा उनके स्टेटस का फर्क है, हमारी उनकी क्लास का फर्क। हमारा जो है ना जी, वो अपने आप को सुप्रीम समझते हैं और अकेले बैठ के फैसले करते हैं। हर बंदा, हर सियासतदान ऐसे करता है। आप अगर सियासी कारकुन की बात कर रहे हैं तो सियासी कारकुन तो 50 साल पहले और आज भी नारे मारता है, जुलूसों की जीनत बनता है, गिरफ्तारियां देता है, सजाएं भुगतता है, मगर नवाजने के जब नवाजा जाने का वक्त आता है तो वहां तो फ्रंट लाइन की जो नवाजशात है वो तो फिर खुशामदियों के हिस्से में आती है। कि सियासी कारकुन किस लिए सियासत करता है? मतलब मिराज खालिद साहब हमें मिल गए एक एयरपोर्ट पे दे निगरान वजीर आजम से। उन्होंने कहा वजीर आजम साहब खड़े हैं, चले हैं इस्लाम ही करें। सही। हमने जाके पूछा, हमने कहा सर कारकुनों के बारे में क्या ख्याल है? जी। उन्होंने कहा कारकुन मासूम है। कारकुनों को पता ही नहीं है। बाकी हम भी खुद देखते रहे, मैं पंजाब लेवल पे भी रहा हूँ, मरकज लेवल पे भी मैंने देखा है जी। जैसे जैसे सियासत ऊपर जाती जाएगी वो हालात चेंज होते जाएंगे और हमें जो हम बोने है ना, बोने हम यहाँ हमारे का थोड़ा सा है, वहां जाकर बिल्कुल ही बोने हुए। वहां क्या जो ऊपर वाले बैठे उन्हें स्प्रिंग लगे हुए हैं? उन्हें बहुत कुछ लगा हुआ है। हम क्यों बोने हो जाते हैं? हमारे पास बड़ी गाड़ियां नहीं है सर, हमारे पास 5 लाख का मोबाइल नहीं है, हमारे पास 1.5-2 लाख की घड़ी नहीं है। आजकल जो है ना हालात बहुत चेंज हो गए। मगर हमारे एमपी एमएनए जो है हर दौर के, वो तो हमेशा साहिब हैसियत और साहिब सरवत रहे हैं। साहिब सरवत कैसे बने? कैसे बने हैं तो आप बताएं ना, कैसे बने? एक बंदे को बिजनेस ही नहीं है, जी। या जो फसल जो काश्त कर रहा है वो हमें भी पता है, आपको भी पता है कितनी उसके अंदर इनकम होती है, लेकिन वो इस सुजुकी मेहरान से 1 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी पे कैसे जाते? 2 सालों में 3 सालों में जब वो बन जाते हैं जी। उसके बाद 2-3 सालों में बड़ी गाड़ियों पे आ जाते। हालांकि होते होंगे वही 2 मुरब्बे या 4 मुरब्बे ही हैं, लेकिन क्या बिजनेस ऐसा है कि जो इतना अमीर कर देता है बंदे को? इनके फोन बंद होते हैं, लोगों के बात सुनते नहीं है, तरजीहात तब्दील हो जाती हैं, हालात हुआ क्या चेंज हो जाते हैं। ये हमारे जैसे जो लोग वर्कर हैं उन्हें तो कहते हैं बस यार इनका काम था वो खत्म हो गया, जब अपोजिशन में आएंगे फिर इन्हें बुला लेंगे, इनका क्या है? ये तो वर्कर की बात कर रहा हूँ, अवाम भी रुल जाती है। अब फिर इनका मदावा किस तरह होगा कि कारकुन को रिस्पेक्ट मिले, उसे इज्जत मिले, उसकी कुर्बानियों को सराहा जाए, तस्लीम किया जाए? ये कैसे होगा? जब बेनजीर साहबा ने शहीद मोहतरमा, उन्होंने जब एक प्लान दिया ना जी कि हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नर होना चाहिए, सूबे के जो इख्तियारात हैं वो डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए, जी। तो फिर ये तमाम लोग जो आला कुव्वतें हैं, ताकतें हैं, उन्हें ये चीज पसंद नहीं आई, उन्होंने नहीं होने दिया। सूबे भी कायम है, वफाक भी कायम है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ना काम हो। उसके लिए तो अवामी नुमाइंदे, अब जो एमपी एमएलए है वो नहीं चाहते कि डिस्ट्रिक्ट में हाँ एक अलग सेटअप उनके मध्य मुकाबल आए, बिल्कुल। और खुद डिलीवर नहीं करते। वो डिलीवर कैसे करें? वो डिलीवर नहीं करना चाहते ही नहीं।
کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ پھر ان کو لوگ ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ اگلی دفعہ پھر انہیں ووٹ مل جاتے ہیں، پھر مل جاتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے دور میں کوئی عزت افزائی، رواداری، اخلاقیات تھیں۔ اب جو صورتحال ہے، نو دولتی جو ہے نا جی، یہ چھا گئے ہیں۔ پہلے عوام کے اوپر، ایک ڈسٹرکٹ کے صوبے کے اوپر اچھا دماغ حکومت کرتا تھا، اب پیسہ حکومت کرتے ہیں۔ دماغ ہو نہ ہو، پیسہ ہونا چاہیے۔ پیسہ جہاں سے بھی ہے، جیسے بھی ہے، بلیک ہے، وائٹ ہے، جو بھی۔ سیاسی کارکن جس کا ایک رول ہوتا تھا، وہ بھی کیا اسی چمک اور اسی نو دولتی کی جو لہر ہے اس میں بہہ گیا ہے؟ بہہ گیا۔ تو ہماری جو نئی سیاسی لاٹ ہے، کیا ہم یوں کہیں کہ عبد الرحمن مانی، فرخ چیمہ، یہ پھر سیاسی کارکنان کی آخری لاٹ ہے؟ آخری لاٹ۔ اس کے بعد پھر اب ڈیجیٹل کارکن جنم لے رہے ہیں۔ جیسے نوجوان نسل ڈیجیٹل ہو گئی ہے، کارکن بھی ڈیجیٹل ہو گئے، کارکن بھی ڈیجیٹل ہو گئے، جو جہاں سے آج کل ملک صاحب آپ کے سامنے ہی ہے، بہت مایوسی ہے کہ لوگ پیسہ لے کے آ جاتے ہیں، اور ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں ہاں جی یہ لے، آپ 4 شناختی کارڈ لے لیں اور اتنے پیسے دے دیں۔ میں نے بھی خود الیکشن ایک دو لڑے ہیں، لیکن لوگوں کی ترجیح جو ہے، میں نے انہیں کہا ہے میرے بھائی جان، جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہی دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے عزت، ہم آپ کو عزت دے سکتے۔ جن لوگوں کو ہمارا پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس سے آپ پیسے لے لیں، ووٹ دے دیں۔ جب اس کے پاس کام کر رہے ہیں، جائیں کرانے، وہ کہے گا میں نے آپ کو کیا احسان ہے، میں تو وہ پیسے دیے، تو عزت تو نہیں کی۔ سیاست کے چہرے پر کرپشن، رشوت، کمیشن کے داغ موجود ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 40 برسوں میں آپ بھی ایک عملی متحرک سیاسی کارکن کے طور پر موجود ہیں۔ لیہ کی سیاست میں کس دور کو آپ اس حوالے سے تاریخ دور کہتے ہیں؟ تاریخ دیکھیں، کوئی لیہ کے حوالے سے تو کوئی بھی سنسیئر نہیں رہا، کوئی بھی تاریخ نہیں ہے، سارے ہی۔ میں 86 میں آیا ہوں، آج 2024 ہو گئی ہے جی۔ تو اس میں بس لیہ کے لیے میں تو پہلے بھی گزارش کی ہے، لیہ کے لیے کوئی بھی ایسا میگا پروجیکٹ یا ایسی مخلص کوئی قیادت نہیں آئی۔ ہر بندہ نے یہی سوچا پتہ اگلی دفعہ میں نے بننا یا نہیں بننا، بسم اللہ بھی یہی کر لو، الحمدللہ بھی یہی کر لو۔ صحیح بات ہے۔ ہمارے ویور ہیں بلاول سلیم صاحب، نوجوان ٹیلنٹڈ ورکر ہیں، وہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ پیسے کی بنیاد پر سیاست کب تک چلے گی؟ کیا کبھی یہ طرز اور طور طریقہ تبدیل بھی ہوگا؟ کیا نئی نسل میں وہ سیاسی شعور دیکھتے ہیں جو آپ کی نوجوانی میں ہوا کرتا تھا؟ آنے والی نسل کے سیاسی شعور کے لیے نوجوانوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ وہ دور تو نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کا ایک مسئلہ ہے، ٹیکنیکل فالٹ، کیا کہ نوجوانوں کو، کارکنوں کو بے لوث آگے لانا ہمارے ممبران اسمبلی کا کام ہے۔ ٹھیک۔ اور اسمبلی کے ممبر وہ بنے بیٹھے ہیں جو کبھی نہیں چاہیں گے کوئی میڈیا کر یا کوئی غریب ورکر آگے آئے۔ پچھلی دفعہ ایک دفعہ ہمارے دور میں بلکہ شروع صاحب نے ایک شک رکھ دی تھی BA، جی، تو ہمارے سیاست دانوں نے، جن کے بچے نہیں پڑھے ہوئے لیکن انہوں نے 40 ڈگریوں پہ انہیں بنا کے BA اسمبلی میں بھیج دیا۔ ہزاروں کیس ہیں، بہت سارے لوگ نااہل بھی ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا یار یہ میرا ورکر ہے، یہ تو MPhil ہے، یہ MA کر کے بیٹھا، ڈبل MA کر کے بیٹھا، اگر میں اسے اپنے ساتھ رکھ کے
ये सपोर्ट करो, ये तो बन सकता है। सियासी पार्टियों ने भी उन्हीं मालदारों को भी टिकट दिया ना। सियासी पार्टी और वो कैसे कर सकते हैं आप, उसे इग्नोर नहीं कर सकते, उन्हें छोड़ के हमें क्यों देंगे। अब एक बंदे के आप पास नारा क्यों मारते हैं फिर? नारे जो है आपको नहीं मारता, अरे अब तो कोई नारे नहीं मारना। अब जो है ना रिमोट कंट्रोल, वर्कर भी रिमोट कंट्रोल हो गया। मोहम्मद कामरान थिंद साहब ने आपसे पूछा, वो पूछते हैं कि तहरीक इस्तेहकाम भी मालदार लोगों की पार्टी है, उनके तमाम ओहदेदारान को किसी न किसी हकूमती लीडरान ने इस्तेमाल भी किया और उनको करप्ट और माफिया भी कहा गया। आप क्या समझते हैं कि ये सियासत में क्या किरदार अदा कर सकती है? देखें जी, मैं तो मालदार नहीं हूँ, कामरान थिंद साहब को ही पता है। मुझे उन्होंने जनूबी पंजाब को कोऑर्डिनेटर बनाया है। जी। तो अब ये मैं तो कभी भी मालदारों के पीछे ना जाऊंगा, ना उनकी मिन्नतें करता हूँ, ना उनके घुटने हाथ लगा के मिलता हूँ। मेरी तो कोशिश होगी कि इस पार्टी में एक सिंसियर और डिवोटेड जो वर्कर है वो आए। अच्छा, आपकी क्वालिटी क्या थी कि आपको कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया? आप मालदार भी नहीं हैं, तो खानदान भी इतना लंबा चौड़ा नहीं है। अल्लाह की मेहरबानी है। और मैं अल्लाह का शुक्र है, मालियाती इदारे का भी चेयरमैन रहा हूँ, जमीनों का भी चेयरमैन रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड सारा पड़ा है डीसी ऑफिस में। मेरे खिलाफ अल्लाह का शुक्र है कि एक दरखास्त क्या झूठी खबर भी नहीं है। उसकी क्या वजह है? बस वो अल्लाह पे तवक्कल किए, आज आपके सामने बैठे। आपकी अगली जमात कौन सी होगी? अगली बात जो है वो देखिए गुजारिश ही है, हम बेसिकली ना मुस्लिम लीगी हैं बाई बर्थ। ठीक है। ये और बात है कि मेरा जो फेवरेट लीडर है पाकिस्तान में वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। और आप पीपल्स पार्टी में एक दिन नहीं रहे? पीपल पार्टी में ये क्या बात है? उसकी वजह ये है, फेवरेट लीडर आपका भुट्टो साहब, और अमली सियासत सारी उनके खिलाफ आपने। खिलाफ नहीं की। जब मैं आया तो भुट्टो साहब नहीं थे ना, मैं 86 में आया हूँ। जी। लेकिन मैं तारीख पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि भुट्टो साहब के दौर में एक अच्छा दौर, उसमें लोटे नहीं थे, उसमें एमएनए एमपीए बिकते नहीं थे। उस दौर में जो अब हशर हुआ है, ये कब किस दौर से बिकना शुरू हुए लोटे? और इसके बाद आपके दौर के बाद? हमारे दौर में शुरू हो गए थे। ये तोहफा आपकी दौर में कौन को मिला है? हम मासूम थे ना, छोटे थे, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। अच्छा चीमा साहब, ये सैयद जुल्करनैन नादिर साहब ने आपसे पूछा है कि आप तंजीम साजी कब कर रहे हैं और नौजवान नस्ल को प्लेटफार्म कब देंगे? वो कहते हैं कि आप हटें और नए बंदों को आगे लाएं। मैं कहा हूँ, मैं हटा हुआ हूँ। तो वो कह रहे हैं कि नौजवान नस्ल को कब? मैं जो जनूबी पंजाब में हूँ, डिस्ट्रिक्ट में जब तंजीम साजी करेंगे तो ये अपना सैयद जुल्करनैन सैयद हैदर साहब। जुल्करनैन जो है भाई है मेरा, इसके पास सबसे पहले जाऊंगा चौक आजम, जी। इन्हें गुजारिश करूंगा भी आप आए। पहले भी मैं गया हूँ फिर इनके नहीं आए फिर? पास। नहीं, मेरे साथ मेरा भाई है, मेरे जब भी जाते हैं मेहरबानी। ठीक है, आपके साथ ही फिर ये चले जाते हैं। अच्छा, जिस तरह डिजिटल वर्कर की बात हो रही है, रिमोट कंट्रोल वर्कर की बात हो रही है, आजकल हमारे यहाँ टिक टाक का भी दौर है बड़ा, उसका भी सियासत में बड़ा अमल दखल आ गया है। टिकटॉक मेरे पास तो है नहीं ना, मैं सोशल मीडिया को बहुत कम यूज करता हूँ। घूमता रहता को टिकटॉक है। टिकटॉक सोशल मीडिया सर, सोशल मीडिया भी जो है ना वो एक पगड़ियां उछालने वाला प्रोग्राम है। किसी को नहीं पता कौन बड़ा है छोटा, कोई अदब बदाव। मैं तो कुछ अर्सा यूज किया है, मैं थक के मैंने बंद कर दिया, मैंने बेटे को दे दिया मोबाइल, आप यूज करो। क्योंकि वो नौजवान नस्ल जो है ना वो इस मोबाइल के बगैर रहती नहीं।
صحیح بات ہے. غضنفر عباس صاحب نے آپ سے پوچھا ہے، چیمہ صاحب لیہ کی طلبہ سیاست کے آپ سرخیل ہیں، امید ہے کہ لیہ کے عوام کے مطابق سیاسی فیصلہ کریں گے. یہ غضنفر صاحب کس قسم کا سیاسی فیصلہ چاہتے ہیں آپ سے؟ جیسا کہے گا کر لیں گے. اگر کے ذہن میں یہ سیاسی فیصلہ اچھا ہے وہ تو وہ ہم مان لیں. 6 جماعتیں تو پہلے تبدیل کر لی ہیں. نہیں تبدیل نہیں، آپ وہ جو لوٹے والا رواج تھا نا جی، ہاں جی، لوٹے پیچھے ہو گئے ہیں، اب لاٹو آ گئے ہیں، گھومنے والے. یہ صرف یہ میں یا 2-4 لوگ نہیں ہیں، یہ سارے ہی ایسے ہیں. اب لیہ کی تاریخ دیکھ لیں، لیہ میں کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں، جو یہ کہے کہ میں آزاد، یہ میرا حلقہ ہے، میں آزاد جیت جاؤں گا. ہر کسی نے ہر دور میں کسی نہ کسی پارٹی کا سہارا لیا ہے، اور ہر ممبر اسمبلی رکن اسمبلی جو بنا ہے کہیں نہ کہیں اس نے کسی نہ کسی پارٹی کا سہارا لیا. چیمہ صاحب، آپ سیاستدانوں پہ تو تنقید کر رہے ہیں کہ کسی نے کچھ نہیں کیا، سب نے مال دولت اکٹھے کی ہے، مگر آپ ہماری سرکاری مشینری کو سپیس دے رہے ہیں کہ جیسے ان کی جو خدمات ہیں اس پہ آپ کو کسی قسم کا کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے. نہیں کام کی ہے. علامہ ہند نے یہ ہماری اپنی ڈیولپمنٹ جو علامہ ہند صاحب کیونکہ بزرگ ہیں، انہوں نے یہ سڑکیں یہ بچھائی ہیں. میرے تو خیر لیہ میں جو جن سیاستدان سے میں متاثر ہوں جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو سیاستدان ہے، اور وہ بہادر احمد خان ڈیر صاحب ہے، چاہے وہ اب پیپل پارٹی میں ہو جو بھی ہو، میں ان کا جو ہے نا قائل ہوں ذہنی طور پہ. ان کی جو سوچ ہے، یہ ان کی جو لوگوں سے ملنا ملانا بات کرنا کوشش کرتے ہیں. صحیح. باقی یہ سوئی گیس میں بھی سب کا کنٹریبیوشن ہے. نیاز جکر صاحب کا بھی ہے، غلام ہند صاحب کا بھی ہے، سکلین شاہ صاحب کا بھی ہے، کیونکہ لمبا پروجیکٹ تھا. جو آتے رہے انہوں نے اپنا حصہ ڈالتے گئے. سوئی گیس آ گئی لگیا، وہ بھی اب پتہ نہیں کہاں تک آئی ہے کام. ہند صاحب کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی رہے، پھر دوری بھی ہو گئی، بہت زیادہ. کیا وجہ تھی؟ بس وہ بڑے ہیں، بزرگ تھے، ان کی اپنی سوچ تھی. حالانکہ میں ان کا بچہ تھا. انہوں نے آپ نے کیا گستاخی کی؟ کوئی گستاخی نہیں کی. گستاخی یہی کی کہ میں نے کہا پرویز الہی صاحب تھے، انہوں نے صدر بنا دیا ضلع کا جی، اور ہند صاحب ہار کے الیکشن. وہ پھر کہہ رہے تھے کہ میں بزرگ ہوں، میں بڑا ہوں، تو میرے پاس ہوتا نہیں ہے، یہ بچہ کل کا یہ بڑا ہوگا لے کے بیٹھا ہے. بس وہ ہوتا ہے نا انسان کا سوچ ہوتی ہے. وہ اسی بات پہ وہ ان کے خلاف ہے نا، میں تو کبھی اختلاف نہیں کیا. وہ کرتے رہے. پھر عہدے کا کیا بنا؟ پھر پرویز الہی صاحب نے مجھے کہا بھی آپ چیئرمین بیت المال بھی ہیں، الاٹمنٹ کے بھی چیئرمین ہیں، پریزیڈنٹ شپ دے دیں انہیں. تو پھر آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹ لیڈر جو ہوتا ہے وہ بھی اس کے دماغ میں بھی تھوڑا سا ہوتا ہے ایسا سسٹم یا ناپرست ہوتا ہے. جی، تو میں نے بھی گزارش کی پرویز الہی صاحب سے، میں صدارت دیتا ہوں لیکن بہادر احمد خان صاحب کو دوں گا، ہند صاحب کو نہیں دوں گا. پھر بن گئے تھے بہادر خان صاحب کے لیے آپ نے جگہ چھوڑ دی، ہند صاحب کے لیے آپ نے نہیں چھوڑی. آپ کو اس فیصلے پہ اب افسوس تو ہوتا ہوگا؟ نہیں، آپ راضی ہیں؟ کوئی افسوس نہیں. خوش ہیں آپ؟ میں صرف ایک فیصلے پہ پریشان ہوں، جب بھی ہوا ہوں. میں ہمایوں اختر صاحب میرے بڑے میزبان ہیں، ان کے ساتھ میں جب گیا تو انہیں چھوڑنے کو مجھے افسوس ہے. وہ بہت اچھے انسان ہیں. ان کو چھوڑا کیوں اچھے انسان کو؟ بس وہ پارٹی نہیں بن سکی نا، ان کی کوشش تھی پارٹی بن جائے، پارٹی نہیں بن سکی. بس پھر وہ ادھر چلے گیا، ہم ادھر چلے گئے. باقی میں یہاں پہ
جو میرے مہربان ہے خواجہ سعد رفیق صاحب کے ہم ان کے ساتھ آئے. اس کے بعد پرویز الہی صاحب نے بڑی مہربانی کی. میرے محسن ہے, ان کا نام لینا جو ہے وہ ضروری ہے ہر جگہ, چاہے چھوٹا پروگرام ہو چاہے بڑا ہو. لیا میں غلام محمد سراج صاحب کا نام بھی لینا ضروری ہے. سراج صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. مجھے وہی لے کے آئے تھے, خاص طور پہ نوجوانوں کو پروموٹ کرنے میں ان کا بڑا رول. مجھے وہ لے کے آئے تھے. باقی جتنی بھی مسلم لیگ اب پھر رہی ہے جی, اتنے میں لے کے آیا, اور آپ خود نکل گئے. میں بس نکل کیا گیا, پھرتے رہے. کبھی مسلم لیگ میں رہا ہوں زیادہ. چیمہ صاحب, کیا خواہش باقی رہ گئی؟ خواہش تو نہیں رہ گئی, افسوس ہو گیا اس بات پہ کہ زندگی ہم نے جو ہے نا وہ بہت اچھی جو ہے نا وہ اپرچونٹی ہمیں نہیں مل سکی. نہ ہمیں کوئی اس کا جس ہم نے کام کیا اس کا ہمیں وہ نہیں ملا سلا, اور نہ موقع بھی ملے لیکن لوگوں نے سلا وہ اس جگہ نہیں لینے دیا. اس میں لوگوں کا قصور ہے یا آپ میں کوئی کمزوری اور خامی رہ گئی؟ ہمارے اندر ایک ہی خامی تھی, کیا؟ کہ ہم ہر لیڈر کے ساتھ, ہر کسی کے ساتھ مخلص اور دلیری کے ساتھ کھڑے رہتے, اور اگلے جو تھے انہیں نہیں پتا ہوتا دلیری اور مخلص پن کیا ہوتا ہے. وہ ان کی ترجیحات اور تھی, وہ ہمیں نہیں آئی. جی, وہ آپ کو نہیں آئی. نہیں. آج کل جو آپ استحکام پارٹی میں ہیں, انہیں آپ کی دلیری اور اخلاص کا احساس ہے؟ انہیں احساس ہے تو جنوبی پنجاب کو مجھے بنایا نا. میرے پاس نہ بڑی گاڑی ہے, نہ لاکھ روپے گھڑی میرے ہاتھ میں ہے, نہ 5 لاکھ کا موبائل ہے. انہوں نے بنا دیا مجھے. چیمہ صاحب, آج کل جتنی ٹیکنالوجی فروغ پا رہی ہے اور جڑ پکڑ چکی ہے, اس ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کے بڑے مہلک اثرات بھی سامنے آ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ غیر ذمہ دارانہ گفتگو پھیلانا اور سوسائٹی میں الزام تراشی, گھٹیا بازی, اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ سماج کو کھوکھلا کر رہے ہیں؟ سر جی, یہ جو گفتگو شروع ہو گئی ہے نا اب سیاست میں, یہ سیاست نہیں ہے, یہ تو بدتمیزی ہے. عام روزمرہ زندگی میں بھی کچھ اس قسم کا حال ہے. عدم برداشت ہے نا. میں پہلے گزارش کی ہے, گراؤنڈ خالی ہو گئے, لوگ گھروں میں بیٹھ گئے. جب انسان کا جسم تندرست ہوتا ہے تو ذہن بھی تندرست ہوتا ہے. جب یہ بیٹھ گئے, ان کے مسل ختم ہو گئے, جی, گیم رہی نہیں, اور وہ پھر جب مسل ختم ہو گئے تو پھر وہ افابی جو ہے نا وہ نہیں ہے, وہ عدم برداشت ہو گئی ہے. کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے, سچ بات سننے کے لیے, اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بلاول سلیم صاحب نے آپ سے ایک اور سوال پوچھا, اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ عوام نے تو آپ کو وہ صلہ نہیں دیا جس کی آپ توقع کر رہے تھے. کیا واقعی عوام کے ہاتھ میں کچھ ایسا تھا جو آپ کو انہوں نے عطا نہیں کیا؟ عوام کو تو میں نے کچھ نہیں کہا. عوام تو ہمارے لیے, ہم خود عوام ہیں. آپ کا ایک جملہ ان کو شاید یاد رہ گیا, جس میں آپ نے کہا کہ آپ نے خدمات تو بہت ساری دی ہیں, مگر لوگوں نے اس انداز میں پذیرائی نہیں دی جس کے آپ حق بجانے. لوگوں نے نہیں, لیڈروں نے دی. لیڈروں نے. مقصد یہ ہے کہ خدمات ہم نے تنظیمی حساب میں دی, جماعت بنا کے دی, تنظیم سازی کی, لیکن جب وہ کوئی اعلیٰ عہدوں پر گئے تو پھر ہم بیٹھ سے لوگ کچھ اور اندر. چیمہ صاحب 3 مرتبہ پنجاب کے مختلف عہدوں پہ صدر فائز رہے, ضلع میں بھی آپ کے پاس عہدے رہے ہیں. آپ کون سا اعزاز چاہتے تھے جو آپ کے حصے میں نہیں آیا, جو آپ کی خدمات کے
सिले के हिसाब से बराबर होता। टिकट नहीं दी। तो आप कहते मेरे पास पैसे नहीं थे। क्यों नहीं दी? इसलिए नहीं दी, पैसे नहीं। ये आपको टिकट किस चीज की चाहिए? इलेक्शन लड़ने के लिए। हर सियासी वर्कर जब सियासत करता है, कोई तंजीमी हो चाहे जो भी हो, वो हर बंदे की ख्वाहिश होती है मैं इलेक्शन लड़ूं। जी। तो मुझे पार्टियों ने वो पजीराई नहीं दी जो बड़ी गाड़ियों वालों को मिल गई और नौ दौलतियों को मिल गई। यही शिकवा है तो आपका, इसीलिए कि आपको टिकट पे उन्होंने गाड़ी वालों को तरजीह दी है। हाँ, ये सही शिकवा है। तो इस्तेकाम पार्टी मैं बता रहा हूँ आपकी इस जो ख्वाहिश है उसका एहतराम करेगी इंशाल्लाह करेगी। और मैं क्यों कह रहा हूँ मुझे टिकट दी जाए? जी, आप क्यों कह रहे हैं? मैं यहाँ पे आपके सामने, सबके सामने ये बात एक खुला कहता हूँ कि हम ना इखलाकी करप्ट हैं जी, ना हम फाइनेंशियली करप्ट हैं। हमने साफ सुथरी सियासत की है, तंजीमी सियासत की है। और अगर मुझे मौका मिलता तो मैं अपने वर्कर्स को, अपने दोस्तों को, मीडिया के लोगों को उनकी इज्जत भी करते और उन्हें आगे भी लाते, क्योंकि हम खुद उनमें से हैं। सलमान खान एडवोकेट साहब ने आपको सलाम कहा है और उन्होंने आपसे पूछा है कि आप मशवरा भी दिया है कि एक अवामी जलसा करके अवाम को हौसला दें, अवाम मायूस। जलसा तो हम कर नहीं सकते, और ये आजकल ये जो सोशल मीडिया है जी, इसके तहत हम पैगाम भेज सकते हैं, वीडियो पैगाम भेज देते हैं, आजकल ऑडियो भेज देते हैं, लोग बैठे बैठे सुन लेते हैं। ये भी पैगाम का, ये प्रोग्राम भी पैगाम है। ये भी पैगाम है। मैं नौजवान नस्ल को, वर्कर्स को गुजारिश यही करूंगा कि आप रहें जिस पार्टी में भी रहें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा पीपल पार्टी है, पीटीआई है, मुस्लिम लीग है। इखलाक का, रवादारी का, इज्जत का, एहतराम का जो दामन ना छोड़े। खूबसूरत बात है। आपने सियासत करनी है, उनकी पॉलिसियों से इख्लाफ करें, उनकी जात पे इख्लाफ न करें। उस बात। अब मेरे लीडर जो थे, जो परवेज साहब हैं, बल्कि मेरे बुजुर्ग हैं, जाज साहब, इनके खिलाफ रहा है मैं उनके साथ जी, बहुत सख्त इख्लाफ रहा है, हमारा भी रहा है जी। लेकिन अब जो इनकी सीएम पंजाब है इस वक्त, वो जिस काबिल है, मैं उसको देखता हूँ, उसकी जो काम है छोटे मोटे जो कर सकती है जी, जिस उस एक महदूद हिसाब किताब में अच्छे कर रही है। खातून है, हम उससे अप्रिशिएट करते हैं, चाहे जिस जमात से भी है। हम ना उस जमात में जाने का सोच सकते हैं, ना वो मुझे लेते हैं, क्योंकि मेरे ऊपर आप छोड़ गए थे। क्योंकि आप छोड़ गए? छोड़ नहीं गया था, छोड़ वो गए थे जब 99 या 2000 में, 2001 में जी, तो मियाँ साहब बाहर गए थे। मियाँ साहब बाहर गए थे। तो हम तो चौधरी परवेज इलाही साहब, जाज साहब के साथ हैं, तो मुस्लिम लीग में खड़े हैं। हम तो नहीं गए ना, हमने किसी और तरफ गए, हम तो उनके साथ मुस्लिम लीग नून के बजाय काफ बन गई, मुस्लिम लीग में रहे। ये भी चौधरी बिरादरान भी मियाँ साहब के साथ। जी, बिलावल सलीम साहब ने आपसे पूछा है कि सैयद रफाकत गिलानी साहब इस वक्त आईपीपी में हैं, क्या आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में गिलानी साहब इस जमात में रहेंगे? इंशाल्लाह, हमारा भाई है, छोटा है, भतीजा है हमारा। उनके वालिद साहब से बड़ा काम का रिश्ता रहा है मेरा जी, और गिलानी साहब से मेरी अच्छी कोऑर्डिनेशन है। ठीक है। और गिलानी साहब हमारे टिकट होल्डर हैं और पंजाब के नायब सदर भी हैं। चीमा साहब, अगर प्रोग्राम के आखिरी लम्हात में आपसे ये जानूं कि आपके मुताबिक ज़िला लैया के बड़े मसाइल में क्या मसाइल और उनका हल क्या है? इससे अगर ये चाहे ना जी, जी, मेम्बरान असम्बली, देखिए ये 82 में बना है, 82 में डिस्ट्रिक्ट, जी, उसके बाद कोई डेवलपमेंट ऐसी नहीं है
انہیں یہ چاہیے کم از کم جیسے ڈویژن بن رہا تھا لیا جی بہت اچھا صاحب تھا بڑا، اور ہمارا وہ بنتا ہے درمیان بنتا ہے لیا ڈویژن کے لیے ہمارا جغرافیائی سوٹیبل ہے، سوٹیبل، اور یہاں پہ ٹیکس فری زون ہونا چاہیے، یہاں پہ انڈسٹریز لے کے آئیں، جی یہاں پہ اچھے اچھے وہ ایسی مواقع پیدا کریں، جیسے ہمارا لیا جو ہے اس میں اسٹوڈنٹ آئی ٹی کے اندر بہت اچھے ہیں، اور دیگر ایم فل بہت لوگ کر رہے ہیں، بچے ہمارے قابل ہیں، انہیں موقع نہیں مل رہے، ایسی کوئی اپرچونٹی ہے ہی نہیں لیا کے اندر، کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہے، ایسے کوئی ادارے نہیں بنائے گئے، حالانکہ یہ جو لوگ ہیں جو ہمارے ہی وجہ سے امیر ہو گئے ہیں یہ خود بنا سکتے ہیں، خود بنا سکتے ہیں، ان میں اتنی پیسے موجود ہے، سکیل نہیں، سکیل پیسے کی سکیل، پیسہ جو ہے پیسہ ہے، سکیل نہیں ہے۔ یہ گزارش پہلے کی ہے کہ انسان حکومت نہیں کر رہا، اس وقت پیسہ حکومت کر رہا ہے، نودولتی حکومت، نودولتی حکومت کر رہے ہیں، ان کا ذہن جیسا بھی ہے جہاں سے بھی کمایا ہے، اور پیسے کی چمک دمک جو ہے، پیسے کی چمک دمک، جس کے پاس بڑا وہ لینڈ کروزر ہے، پیچھے ویگو ڈالا ہے، 2 بندے گن مین بیٹھے ہیں، وہی موجود ہے لیے دسترخوان بھی بڑا ہے، دسترخوان کا بڑا نہیں ہوتا، دسترخوان آپ کو ہمارا بڑا ہوتا، ہم سمجھتے ہیں دسترخوان بڑا ہونا چاہیے، صحیح بات، انہیں نہیں پتا، انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں کیا پتا دسترخوان بڑا ہونا چاہیے۔ طارق چودھری صاحب نے آپ کو آپ کے اوائل عمری کے جو پرانے ساتھی ہیں ان کا نام لکھ کے یاد کرایا ہے کہ محمد علی، طاہر بٹ، ڈوگر اور مسکین علی، بس اسے رہنے میں بڑا خطرناک دور تھا، یہ 1985 اور 90 کا دور ہے، بہت اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، اس پر بھی ہم بس بچ گئے۔ آپ سے زیادہ کون جانتا ہے، آپ جمعیت میں تھے، ہم MSF میں تھے، لیکن ہم پازیٹیو رہے ہیں، آپ بھی پازیٹیو رہے ہیں، ہم تو خیر تھوڑے بہت تیز، لیکن وہ آپ لوگوں کو سپورٹ بھی حاصل تھی، اس وقت کی جو ایلیٹ کلاس تھی، انتظامیہ تھی، اس کی سپورٹ بھی حاصل تھی، انتظامیہ کے ساتھ ہم نے ہمیشہ ہی تقریباً ٹھیک رہے ہیں، کیونکہ انتظامیہ کا قصور ہی نہیں ہے، انتظامیہ کا کون واقف ہے، ایک یہاں پہ ڈی پی او ڈی سی آتا ہے، اسے کیا پتا فرق چیمہ کا، مقبول الہی کا کیا کردار ہے، یہ کون ہے، جی تو یہ تو ہم نے جا کے اپنا بتانا ہے نا جی، کہ آپ ہم سے یہ لے لیں وہ لے لیں، یا ہم نہیں دیتے۔ فرق صاحب ڈپٹی کمشنر لیا کے عہدے پہ پہلی مرتبہ خاتون افسر تعینات ہیں، آپ کو ان سے کیا توقعات وابستہ ہیں؟ میری تو بہن ہے اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، اور امید بھی کرتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ لیا کے لیے کام بھی کر رہی ہیں، جی کر بھی رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں تو ان کے لیے یہ دعا کرتا ہوں جو کام ان کے پائپ لائن میں ہیں وہ مکمل کر کے جائیں، ورنہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نئے آ جاتے ہیں، ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، وہ کام رک جاتے ہیں۔ چیمہ صاحب کتنے بچے ہیں آپ کے؟ کیا کرتے ہیں؟ بڑی بیٹی نے میرے وہ فائن آرٹس میں BS کی ہے، وہ شادی ہوگی اس کی، ماشاءاللہ، بیٹا ہے اس نے ہوٹل مینجمنٹ میں گریجویشن کی ہے، تیسری بیٹی وہ BS انگلش آخری سمیسٹر، جی چوتھا جو میٹرک میں۔ ڈھیروں دعائیں جی آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، اور آپ کی پولیٹیکل سروس کے لیے۔ بہرحال ہم بھی دعا گو ہے کہ آپ کو آپ کی جماعت، کوئی جماعت آپ کو ٹکٹ دے اور آپ الیکشن لڑیں، جس کا ہمیں دور دور تک امکان نظر نہیں آتا۔ الیکشن نہ لڑے، بن جائیں کچھ، پہلے تو الیکشن لڑیں گے نا، الیکشن لڑ لیتے لوگ 1000 ووٹ بھی لے کے بیٹھ سکتے، بننے کا بننا تو پھر بعد میں آئے گا نا۔ الیکشن لڑے لیں، اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی موقع پہلے بھی دیا ہے تو ہم نے عزت کی ہے، احترام کی ہے، کام بھی کی ہے۔ بہت شکریہ
فرق صاحب آپ تشریف لائے پروگرام میں. آپ کا شکریہ، آپ نے موقع دیا ہے. ہمیشہ ہی آپ کا ہمارا احترام کا رشتہ رہا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو سلامتی عطا فرمائے. ویورز، کوآرڈینیٹر تحریک استحکام پاکستان پارٹی ساؤتھ پنجاب محمد فرخ چیمہ صاحب آج پروگرام 30 منٹ میں مہمان تھے. زمانے طالب علمی سے اب پیرانہ سالی میں قدم رکھنے تک کے جو سفر ہے اس کا ایک اجمالی سا تذکرہ کلام شاعر بزبان شاعر کے طور پہ انہوں نے آپ سے کیا. ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاسی موروثی حالات ہیں اس میں ایک سیاسی کارکن کا سروائیو کرنا خاصا مشکل ہے. وہ اپنے شکوے شکایات اور اس کے بعد جو آج کل کی صورتحال ہے جس میں سیاست نظریات کی بجائے ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے اس کی طرف نشاندہی کر رہے تھے. مگر فرخ صاحب نے ایک بات شاندار کہی کہ جس رواداری اور جس احترام اور یگانگت کی آج ضرورت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. آپ کسی بھی سیاسی جماعت میں ہوں، کسی کو بھی پسند کرتے ہوں، مگر اپنے باہمی اور علاقائی تعلقات اور مفادات کو ہمیشہ مد نظر رکھیں اور اس پہ کمپرومائز مت کریں. یوز آپ کا بہت شکریہ. میں سارے نام نہیں لے سکا. آپ نے پروگرام میں شرکت کی. پروگرام آپ تک پہنچا رہے تھے پروڈیوسر عبدالرحمان فریدی صاحب. پروگرام کے اختتام پر حسب سابق اس خواہش اور اس دعا کے ساتھ آپ کا میزبان مقبول الہی اجازت چاہے گا کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے حصے کی شمع روشن رکھیے. اللہ نگہبان.